بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال کے روزوں کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ کب شوال کے روزے رکھنے چاہیے۔ یاد رکھیں، روزہ ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں خلوص شامل ہوتا ہے اور تکبر، غرور اور ریاکاری کی دخل اندازی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فذلک صیام الدہر۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا وہ سال بھر روزے رکھنے کی طرح ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے اور اس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو جو ایک نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ یعنی جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اس طرح رمضان کے ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے۔ تو جب آپ 30 روزوں کو 10 سے ملٹی پلائی کریں گے تو آپ کے پاس 300 تعداد آ جائے گی۔ تو یہ جو 300 روزوں کا ثواب ہے یہ 10 مہینوں میں ہو گیا تقسیم۔ اسی طرح پیچھے 2 ماہ بچ گئے، تو یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں جب آپ ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس 60 روزوں کا ثواب آ جائے گا۔ تو یوں یہ 360 پورے سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ شوال کے روزے کب رکھنے چاہیے۔ شوال کے روزے عید الفطر کو چھوڑ کر اس سے اگلے دن سے ہی رکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ 6 دن میں 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک دن رکھ کر 2 دن چھوڑ کر، 2 دن رکھ کر 1 دن چھوڑ کر، گیپ دے کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی شوال کے مہینے میں جب بھی آپ کو سہولت ہو، آسانی ہو، پاسبل ہو، آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ شوال کے 6 روزوں کا ثواب ملے گا جب آپ شوال کے 6 مہینے میں چاہے لگاتار اور چاہے جدا جدا الگ الگ سے 6 روزے رکھ لیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا جو رمضان میں خواتین کے روزے ایام مخصوصہ کے رہ جاتے ہیں ان کو قضا کرنے اور شوال کے یہ جو 6 روزے ہیں نفلی ان کی اکٹھی نیت کر کے رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، جو ایام مخصوصہ کے آپ کے روزے ہیں ان کی آپ الگ سے قضا کریں گی اور یہ جو 6 نفلی روزے ہیں شوال کے یہ آپ الگ سے رکھیں گی۔ دونوں کی اکٹھی نیت کر کے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں، یہ بھی پوچھا گیا سوال کہ رمضان کے روزوں کی قضا کب تک کر لینی چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر فرائض و واجبات کی ذمہ داریاں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے فرائض و واجبات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ بہتر تو یہ ہے کہ عید الفطر کے فوراً بعد ہی روزے قضا کر لیے جائیں، وگرنہ آنے والے رمضان سے پہلے قضا کر لی جائے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی بھر میں جب بھی ممکن ہو روزے قضا کر لینے چاہیے۔ یہی حکم بیماری والے پر اور یہی حکم جو فدیہ دینے والا تھا اور بعد میں تندرست ہوا اس کے لیے ہے کہ جب بھی تندرست ہو جائے تو وہ روزہ
رکھ لے، روزوں کی قضا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ان کی گنتی پوری کرنی ہے۔